الرحمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ مالک الملک، اللہ رازق، اللہ مالک الملک، اللہ عزت والا، اللہ عظمت والا، اللہ جلالہ کی حمد و ثنا اور کبریائی کے بعد لا تعداد و بے شمار صلاۃ و سلام، درود و سلام سید الاولین والآخرین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب رحمان و رحیم و کریم کی ان گنت لاتعداد رحمتوں کا نزول ہو اہل بیت پر، آل رسول پر، امہات المومنین پر، اصحاب رسول پر. اے اللہ تیرے پیارے رسول کے وفادار، جان نثار، رفقہ کار، رازداں، پیروکار
جہاں بھی اللہ ان کی قبریں، اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمت کی برکت و بارش برسا، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے رب کریم ہم ضعیف کمزور مسلمانوں کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق و طاقت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ برادران عزیز، ہر بندہ اپنے اپنے دائرے میں بے سکون ہے، پریشان ہے، تو آئیے اللہ رب العالمین کا قرآن ہماری جو رہنمائی فرما رہا ہے اس کو اللہ کی توفیق سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق سے سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ آیت کریمہ سورہ نساء کے اندر ہے، آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ کرے آپ بھی دیکھیے، گھر جا کر قرآن کو کھولیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اے لوگو جس سے کوئی بھول ہو جائے، کوئی عمل سوء ہو جائے یا کوئی برائی کا عمل ہو جائے، تو چاہیے ان کو کہ وہ لوگ جن سے برا عمل ہو جائے، برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جانوں پر وہ ظلم کر لے۔ وہ لوگ جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یا اپنی جان پر خواہ مخواہ ایسی چیز کو مسلط کر کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، فرمایا ان کے لیے ایک ہم قانون دے رہے ہیں، اللہ کا اعلان ہے، خوشخبری ہے کہ لوگوں اگر تم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس غلطی کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ تم اللہ رب العالمین کا یہ اعلان، یہ بشرا، یہ خوشخبری، یہ پیکج، یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ثم یستغفر اللہ، لوگو اللہ سے معافی مانگو۔ لوگو اگر گناہ کر لو، اگر پاپ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ یستغفر اللہ، اللہ سے معافی استغفار کرو۔ یجد اللہ غفور الرحیم، لوگو اللہ تو غفور ہے، اللہ تو رحیم ہے۔ یجد اللہ، وہ اللہ کو غفور پاؤ گے، رحیم پاؤ گے۔ اگر اللہ کے ساتھ استغفار کا رابطہ لنک کرو گے، اللہ سے کال ملاؤ گے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تمہارے لیے غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، انسان نسیان سے ہے، یہ بھول جانے والا ہے، یہ غلطی کرنے والا ہے۔ فرمایا بھول جانے والے یستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے طلب کر بخشش۔ یجد اللہ، تو پائے گا اللہ کو غفور الرحیم، تیرا رب غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کی کہ اللہ والوں سے جب غلطی ہوتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، ان کا مرکز و محور، ان کی سمت اور ڈائریکشن، ان کی رجوع کرنے کا جو مرکز و محور ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والے کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم تیری ذات پہ، تیری کبریائی پہ، تیری طاقتوں پہ، تیری قدرتوں پہ ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو، ذنوب کو، پاپ کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اے اللہ اس آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو بڑی ہولناک ہے، جس کے بڑے شعلے چھوٹے شعلوں کو کھا جائیں گے، جو بڑکنے والی ہے، اچھلنے کودنے والی ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، ان کی پہچان، ان کی علامتیں بتائی، الصابرین والصادقین،
صبر کرنے والے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے، اللہ کی تقدیر پہ الحمدللہ کہنے والے، اور سچے لوگ، والقانتین، اور وہ لوگ جو اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، شریعت اسلامی کو مانتے ہیں، من ان، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ پہلے کون لوگ؟ جو مشکلات آئے صبر کرنے والے، پھر وہ سچے لوگ، سچ بولنے والے، پھر وہ لوگ جو اللہ کی احکام کو ماننے والے، اور فرمایا والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پھر فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور وہ لوگ جو تہجد کے وقت دنیا جب سو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ معافی، یہ استغفار پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آئیں گی، آپ توجہ کریں گے تو یقین جانیے بڑا ہی قیمتی یہ سودا ہے، بڑی ہی قیمتی تجارت ہے۔ اور قرآن حکیم نے دوسری جگہ فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو اور معافی مانگو، بخشش طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اسی کی طرف توبہ یعنی پلٹو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، لوگوں اللہ جو تمہیں فائدے دے گا، اللہ جو تمہیں رزق دے گا، خوبصورت رزق دے گا، اللہ تمہارے رزق کا متاعن، تمہارا سودا جو ہے، جو تمہاری تمنا ہے، جو تمہاری خواہشات ہیں، بڑی خوبصورت طریقے سے اللہ ان کو پورا کرے گا۔ اے اللہ والو، اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، تو اللہ خوبصورت طریقے سے تمہارے استغفار کا بدلہ تمہیں رزق، عزت، دولت، صحت، تندرستی کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہاری موت تک، تمہاری موت اور زندگی کے خاتمے تک، جب تک تمہاری حیات ہے، لوگوں اگر تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، اللہ تمہارا رزق، تمہاری عزت، تمہاری صحت اور تندرستی کے دروازے کھول دے گا، اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر اور کتنی بڑی، بہت بڑی بات فرمائی، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اللہ بزرگی پہ بزرگی عطا فرمائے گا، فضل پہ فضیلت والے کو اور اللہ اپنے معاشرے میں عزت و شرف بخشے گا۔ جو اللہ سے کے سامنے جھک جائے گا، جو اللہ سے استغفار کرے گا، جو اللہ کے سامنے اپنی عاجزی و انکساری کا عملاً، نیتاً اور کردار کے ساتھ مظاہرہ کرے گا، اللہ اسے ہر مقام پہ عزت و فضیلت عطا فرمائے گا۔ پہلی بات فرمایا ہر عزت والے کو اللہ عزت دے گا۔ عزت والا وہ ہوگا جو اللہ سے استغفار کرے گا، عزت والا وہ ہے جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جو اللہ کے سامنے عزت کا طلبگار ہے، جو اللہ کے سامنے اولاد کا طلبگار ہے، جو اللہ کے سامنے اپنی تندرستی کا مطالبہ کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو وَإِن تَوَلَّوْا، اے اگر تم پھر گئے، یہ اللہ کی نعمت استغفار، بخشش مانگنے کی جو نعمت ہے، اس سے غافل ہو گئے، پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور لوگوں مجھے ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بتا دو کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگوں تمہارے اوپر عذاب کبیر، یوم عذاب کبیر، بہت بڑا عذاب آنے کا مجھے ڈر ہے اگر تم نے اللہ سے بخشش استغفار نہ کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، کانوا قلیل من اللیل
ما یہجعون، اور اللہ والے رات کو کم سوتے ہیں، اپنے بستر پہ لمبی تان کے غافل ہو کر نہیں سوتے، وہ تھوڑا ٹائم آرام کرتے ہیں جتنا ان کے جسم کو حق چاہیے، وہ حق ادا کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت، وہ فجر سے پہلے سحری کے وقت اللہ سے کال ملاتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ والے، اللہ کے بندے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی ذات کو ماننے والے، ان کی قرآن نے صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ سحری کے وقت جب دنیا لمبی تان کے سوتی ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط اور پائیدار کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں لوگ حاضری لگواتے ہیں، ڈی سی کے ہاں بھی اور ایس پی کے ہاں بھی، ڈی پی او کے ہاں بھی، کئی لوگوں کی ہوتی ہے کہ رابطہ رہے، کیا رہے؟ رابطہ رہے۔ آئیے ہم تو وہ آپ کو فارمولا بتلا رہے ہیں جو کن فیکون کی طاقت قدرت رکھنے والا ہے، جس کی بارگاہ میں اگر کوئی کینسر کا مریض ہے، اگر کوئی ہارٹ کا مریض ہے، اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، اور اگر کوئی شوگر کا مریض ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا تو ہو کے دیکھے، اللہ کی رحمتوں کے دروازے، یہ قرآن نے کہا ہے، ہم اس کو موت تک، موت اجل مسمى، موت کی گھڑی تک ہم اس پہ رحمتے اور اس پہ فضل نازل فرماتے ہیں۔ اور پھر سنیے یہ استغفار کی کتنی اہمیت ہے۔ رب کے قرآن نے سورۃ انفال کی آیت نمبر 33 نمبر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ کافر جو تھے نا مکے کے مشرک، وہ کہتے تھے اے محمد تم کیا روز ڈراتے رہتے ہو اللہ کے عذاب سے، تم کہتے ہو اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان جاہلوں کو، ان عقل کے اندھوں کو بتلا دو کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ کتنی بڑی بات۔ اب دوسری بات میرے لیے تھے، تمہارے لیے اور آنے والی امت مسلمہ کے لیے، آنے والی انسانیت کے لیے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ۔ اے اللہ کیوں عذاب دے گا؟ اللہ کیوں تباہی و بربادی ڈالے گا تمہارے اوپر؟ اللہ قطعاً عذاب نہیں دے گا۔ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور لوگوں جب تک تم اللہ سے معافی مانگو گے اللہ عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنی غفلت سے نکلنا چاہیے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قصہ نہیں، لیلا مجنو کی بات نہیں، یہ سورۃ انفال ہے، آیت نمبر 33 جا کر گھر میں اپنا قرآن کھولیے جو آپ کے گھر میں ہے۔ فرمایا اللہ کا عذاب توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والوں پر اللہ قطعاً عذاب نہیں نازل کرتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اسے فالو کیجئے، اسے چیک کیجئے، غور و فکر کیجئے۔ اور پھر رب کریم نے ایک اور آیت کریمہ میں سورۃ محمد کے اندر فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ لوگوں یہ معرفت، یہ پہچان اور غور و فکر، یہ علم یقین حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کن فیکون کہنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی قدرت رکھنے والا نہیں۔ یہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقتوں کو پہچانو۔ فعلم، جان لو، پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے حبیب استغفار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ یہ امت کی رہنمائی کے لیے پیارے حبیب کی سیرت کو ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ استغفار کیجئے ان مومنوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے،
वल्लाहु यालमु, और अल्लाह जानता है, मुतकल्लबुकुम व मस्वाकुम, और अल्लाह तुम्हारा चलना फिरना और उलटना पलटना, तुम्हारी नकलो हरकत, तुम्हारी सारी मूवमेंट अल्लाह जानता है। और तुम्हारे ठिकाने भी, जो खुफिया ठिकाने बनाए होते हैं ना पाप करने के लिए, अल्लाह वो भी जानता है। अल्लाह से कोई चीज पोशीदा मख्फी छुपी हुई नहीं है। अल्लाह के पास मेरी और आपकी नकलो हरकत, मेरे और आपके ठिकाने का पूरा इल्म, अल्लाह की कुदरतों को पूरा इल्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस से मेरे प्यारे हबीब बहुत सारी हदीस मुबारक है। मैं एक बहुत बड़ी बात आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। एक बहुत बड़े इमाम हुए, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े दरवेश सिर्फ वलीउल्लाह थे। एक आदमी आया, कहते हजरत जी कोई हमारे लिए कोई दुआ कीजिए, वजीफा बताइए। कहा अस्तगफिरुल्लाह करो। एक और आदमी आया, पहला आदमी आया, कहने लगा रोजी का चक्कर जो है ना, किसी ने मेरा रिज़्क बांध दिया है। लोग कहते हैं ना जी बंदिश हो गई मौलवी साहब, वजीफा बताओ, मेरी दुकान नहीं चल रही, रिज़्क की बंदिश हो गई। वो आया, इमाम साहब ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़। दूसरा आया, कहने लगा मैं बेऔलाद हूं, मैं बेऔलाद हूं। इमाम हसन बसरी फरमाने लगे अस्तगफिरुल्लाह कर। एक को करीब 15वीं सदी का दानश्वर भी बैठा था, जो मौलवियों को चक्कर देने वाले होते हैं ना, कहीं मौलवी के पास ही बैठे होते हैं, वो बैठा था। उसने कहा, पहले को भी इस्तगफार कहा, दूसरे को भी कहा। तीसरा आया, कहने लगा हजरत और या दुआ कीजिए या हमें बताइए कोई वजीफा, बारिशें रुक गई है, कहत पड़ गया है। फरमाया अस्तगफिरुल्लाह कर। वो जो साथ बैठा था वो बड़ा चौंक गया कि जनाब इमाम साहब के पास एक ही गोली है होम्योपैथी की मीठी, सबको दिए जा रहे हैं। वो होम्योपैथी की जो गोली है तीसरे को भी दी। चौथा आया, वो कहने लगा जनाब मेरे माल यानी मेरा बाग, मेरी फसलें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं, दुआ कीजिए फसलें अल्लाह की रहमत से हरी भरी हो जाए, मेरी खेतियां बर्बाद हो गई। चौथे को भी फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़। वो चारों चले गए। वो जो करीब बैठा था ना, उसने कहा हजरत जी एक ही पूड़ी दी है सबको, एक ही मीठी गोली दी है सबको, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, औलाद चाहिए अस्तगफिरुल्लाह, रिज़्क की फरमानी चाहिए अस्तगफिरुल्लाह, बारिशें चाहिए अस्तगफिरुल्लाह, और फसलों की तबाही और बर्बादी से निकलने के लिए भी अस्तगफिरुल्लाह। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सूरत नूह की आयात मुबारक पढ़ी। फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, ए हमारे प्यारे रसूल नूह अलैहिस्सलाम, अपनी कौम को बर्बादी से निकलने के लिए इनको बताओ कि अपने रब से मुआफी मांगो, अपने रब से इस्तगफार करो। इन्नहु कान गफ्फारा, लोगों तुम्हारा रब गफ्फार है, गफूर है, वो बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अब वो अपनी रहमत की बारिशें अपने खजानों को नाज़िल, अपने बड़े खजानों के दरवाजों को खोल देगा। अल्लाह की रहमतें रिज़्क की शक्ल में, हर तुम्हारी डिमांड और तलब की शक्ल में अल्लाह उनको नाज़िल फरमाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। चारों बातें आ गई। और अल्लाह तुम्हारे माल में तुम्हारे रिज़्क की बंदिश को तोड़ देगा। जो बेऔलाद हैं उनको औलाद अता करेगा, और फरमाया तुम्हारी फसलों को हरियाली और शदाबी अता करेगा, और इतनी रहमत की बारिश होगी तुम्हारी नहरें चल जाएंगी, जो कहत पड़ा है पानी का वो खत्म हो जाएगा। बरादरान अजीज, कितनी बड़ी बात
एक आयत करीमा में फरमाया चारों चीज। इमाम हसन बसरी ने यह आयत करीमा पढ़ी, कहा तुमने कुरान का मुतालिया नहीं किया। अगर तुम कुरान को जानते तो कुरान तो कह रहा है लोगों इस्तगफार करो, तुम्हारा रिज़्क जो बंद है वो खुल जाएगा, जो बेऔलाद है अल्लाह उसे औलाद दे देगा, जिसकी फसलें तबाह बर्बाद हैं, फल नहीं दे रही, तबाह हो रही हैं, अल्लाह उन पे अपनी बरकतें नाज़िल फरमा देगा, और जो कहत पानी का पड़ा अल्लाह उसे दूर फरमा देगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वकारा, लोगों तुमने अल्लाह की पहचान नहीं की, अल्लाह के वकार को नहीं पहचाना, अल्लाह की अजमत को नहीं जाना, तुम दाएं बाएं धक्के खा रहे हो और चक्कर पे चक्करों में फंसे हुए हो। तुम्हारी बेगम कहती है आप ठीक कहते हैं, आपका मौलवी कहता है अल्लाह ही वाहदहु ला शरीक है, अल्लाह ही मालिकुल मुल्क है, अल्लाह ही रब्बुल इज्जत है, अल्लाह ही की दात रब्बुल आलमीन है, वही रिज़्क देने वाला, वही बंदिश को काटने वाला। लेकिन एक मैंने मेरी हमसाई ने बताया कि वहां जाओ तो तुम्हारी बंदिश दूर हो जाएगी। मैं इसलिए ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो शख्स रिज़्क के मामले में ये कुरान की आयत करीमा है परेशान है, अल्लाह से इस्तगफार करे, अल्लाह उसके रिज़्क के दरवाजे खोल देगा। जो बेऔलाद है अल्लाह उसको औलाद अता फरमा देगा, और जिसको खेती बाड़ी में फसलें तबाह बर्बाद हुई हैं अल्लाह उसको फसलों के अंदर बरकत और रहमतें अता फरमा देगा। और जो पानी का कहत या इस तरह की कोई आफत आए, फरमाया मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वकारा, और तुमने अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं रखा? जैसे अल्लाह का वकार है, जैसे अल्लाह का हक है, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को मानो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरुर रहीम। लोगों अगर कोई गुनाह हो जाए, बुरा अमल हो जाए, या अपनी जान पे कुछ ज्यादती कर लो तो फिर अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह को तुम गफूर पाओगे, रहीम पाओगे। बरादरन अजीज, ये रब करीम का ऐलान है और प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हदीस मुबारक हैं। अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंजिलु रब्बना तबारक व तआला, लोगो यंजिलु रब्बुना तबारक व तआला, वो रब तबारक बरकत वाला रब, आला रब, कुल्ल लैलतिन इला समाई दुनिया, हर रात को आसमान दुनिया पे नाजिल होता है। हीना यबका सुलुसुल लैलिल आखिरु, आखिरी रात का जो पहर है, तीसरा पहर जिसे हम कहते हैं, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नाजिल होते हैं। यक़ूलु मन यदऊनी फअस्तजीबु, कौन दुआ कर रहा है, कौन मुझसे मांग रहा है? मैं यदऊनी यस्तजीबु, और मुझसे मांगने वाले मैं तेरी मांग को पूरा करूंगा, तेरी डिमांड को पूरा करूंगा। मैं यदऊनी फअस्तजीबु लहु, जो मांगता है अल्लाह उसको अता करता है। मैं यसअलूनी फऊदियहु, जो अल्लाह से सवाल करता है अल्लाह उसका सवाल पूरा करते हैं। व मैं यस्तगफिरुनी फअगफिरु लहु, और जो अल्लाह से इस्तगफार करता है अल्लाह उसके गुनाहों को, उसके इस्तगफार करने पे अल्लाह उसे बख्श देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान करीम बुखारी के अंदर है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये बात याद रखिए, आप नमाजी हैं, बड़े अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन एक बात कुरान ने कही, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अरे अपने आप को पाक ना समझना, अपने आप को पाक ना समझना, शैतान के चक्कर में ना आ जाना।
فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک باز نہ سمجھو، هو عالم من اتقا، اور اللہ تمہارے تقوی کو خوب جانتا ہے، تمہارے دلوں کی کیفیت کو خوب جانتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ رب کریم کا یہ جو اعلان ہے کہ اے میرے بندو، تمہارا نفس، تمہاری نیت جتنی خالص ہوگی میری بارگاہ میں دعا میں، اللہ اتنا ہی تمہیں اجر و ثواب اور تمہاری دعاؤں کو، تمہارے سوال کو، تمہارے استغفار کو قبول فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، کل 25 اکتوبر کو جامعہ مسجد اہل حدیث احمد پورہ میں ایک بہت بڑے عالمی مبلغ جو عیسائی سے مسلمان ہوئے ہیں، عبد الوارث گل صاحب، ان کا درس ہے۔ تمام بھائی کوشش کریں جن کے پاس فرصت ہو وہ اس عظیم آدمی کا درس سنیں، جس نے کئی سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو عیسائیت سے مسلمان کیا ہے، عیسائیت سے مسلمان کیا ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے اس منبر و محراب کے بہت بڑے اللہ کی طرف سے جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی، میرا خیال ہے 60 تو نہیں تو کم سے کم 55 سے اوپر سال تک قاری عبداللہ حافظہ اللہ نے اس مسجد کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے۔ دعا کرو اللہ دوبارہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو تندرستی دے۔ وہ اس محبت میں یاد رکھیے، جو جس آدمی کو محبت ہوتی ہے مسجد کے ساتھ یا مسجد کی صفائی کے ساتھ یا اس کے ممبر کے ساتھ یا جماعت قرآن پڑھنے کے ساتھ، وہ تڑپتا ہے بستر پہ، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ قاری صاحب کی اس تکلیف کو دور فرمائے، اللہ ان کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے گھر کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ساری زندگی اس مسجد کے لیے وقف کی ہے، اے اللہ ان کی پہلی محنت کو قبول فرما اور ان کو دوبارہ صحت و تندرستی کے ساتھ یہاں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ایک اور اعلان ہے خواتین کے درس کا، تو جو میرے بھائی گرینوس اسٹریٹ میں گلی ڈاکٹر عبدالکریم میں باؤ منظر میں یہ خواتین کا درس ہوتا ہے، 26 کو اتوار کے دن 10 بجے کا ٹائم ہے، 3 بجے کا ٹائم ہے۔ جو میرے بھائی دلچسپی رکھتے ہیں وہ ضرور جائیں یا اپنے اہل خانہ کو بھیجیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ جو ہمارے فوت ہوئے ہیں بزرگ، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو روزی کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے، اے اللہ جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرما دے، اے اللہ تو ہی اولادیں دینے والا، اے اللہ تو ہی اولادیں دے کر لینے والا، اے اللہ جو بھی بے اولاد ہے اسے اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جو کاروباری طور پر پریشان ہے، اے اللہ سفید پوش ہے، اے اللہ سطر والا ہے، اے اللہ ان کے سطر کو قائم رکھنا، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے اپنے غیب کے خزانوں سے دروازے کھول دے۔ اے رب کریم جو سفید پوش ہے اللہ ان کا پردہ رکھنا۔ اللہم علی بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، اللہم انصر المستضعفین فی کل مکان۔ اے اللہ زئی مسلمان جہاں بھی ہے، غزہ میں فلسطین میں ہے، جہاں بھی اللہ ان کی نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ ہم ان کی وہ مدد نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ تو اپنی رحمت فرما، اے اللہ ان پہ اپنا کرم فرما دے، ان کی مشکلات کو دور فرما دے، اے اللہ ان کے دشمنوں کو نست نبود فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔